अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ इस सबक की तशरीह की तरफ और ये पेज नंबर 141 मतलब पेज नंबर यानी सफ़ा नंबर 141। तो यहाँ से बढ़ते हैं, आप लोगों को तशरीह समझाता हूँ इन अल्फाज की इंशाल्लाह। तो यहाँ से आगाज़ करते हैं। इस कस्म के लतीफ़े जो सिर्फ चौधरी सर शहाबुद्दीन से मुताल्लिक़ है। इस कस्म के लतीफ़े लतीफ़े मतलब आप लोग जानते हैं कि लतीफ़े जो सिर्फ चौधरी सर शहाबुद्दीन से मुताल्लिक़ हज़ारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों ज़रूर हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का इंतकाल हो गया और चौधरी साहिब बताते नहीं। मतलब यानी चौधरी जो साहब है वो बताते नहीं है और उनका इंतकाल हो गया। उनसे हर किस्म के लोग मिलने आते थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के साथ मतलब यानी हर किस्म के लोग मिलने आते थे, मुलाकात करने के लिए आते थे और वो सबकी बातें गौर से सुनते और उनका जवाब देते थे। दूसरे तीसरे रोज़ कॉलेजों के कुछ तलबा भी आ जाते थे। आजकल ये लफ्ज़ तलबा है और अलिफ के साथ लिखा जाता है यहाँ पे, मतलब यानी पहले हाय मख्तफी के साथ लिखा जाता था। तो रोज़ मतलब दूसरे तीसरे रोज़ कॉलेजों के कुछ तलबा भी आ जाते थे। उनमें से कोई उनके अशआर के मानी पूछता था, कोई मज़हब के मुतालिक सवालात करता था, कोई फ़लसफ़े की बहस ले बैठता था। मतलब यानी मुख्तलिफ़ किस्म के वो सवालात पूछते थे। कोई फ़लसफ़ा के हवाले से मतलब बहस ले बैठता था। फ़लसफ़ा मतलब हिकमत और दानी की बात को कहते हैं और वो फ़लसफ़े के हवाले से मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो उनसे दरियाफ़्त करते थे, मालूम करते थे। तो इसी वजह से एक दफ़ा गवर्नमेंट कॉलेज के 4-5 तालिब इल्म उनकी खिदमत में हाजिर हुए। आप जानते हैं कि कॉलेज की मखलूक में बनने संवरने का शौक़ ज़्यादा है। बनना संवरना मतलब खुद को खूबसूरत बनाना। पाउडर और सुर्खी का इस्तेमाल रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। आबरू को खम देने, जुल्फ़ों में बल डालने, होंठों को सुर्खी के इस्तेमाल से लालीन बनाने का शौक़ ज़्यादा होता जा रहा है। असल में यानी आबरू के मानी, आबरू को खम देना का मतलब है यानी यहाँ पे ये मैं मानी बताता जाऊं। आबरू को खम देने, आबरू किसे कहते हैं? आबरू के मानी है यानी भवी जिसको कहते हैं को तराश कर या तराश कर गोल करना। और फिर जुल्फ़े तो आप जानते हैं, जुल्फ़ों में बल डालना का मतलब है यानी बालों को मामूली से घुंघरियाले बनाना, मतलब जो घुंघरियाले वो नजर आते हैं। और ये भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं ताकि उनके बालों को लोग मतलब ये नहीं देखते जाएं और वो दूसरे लोगों के लिए मतलब ये नहीं वो देखने का एक मरकज, एक जगह बने। तो इसी वजह से लालेन की क्या मनी है? लालेन का मतलब है सुर्ख रंग का एक कीमती पत्थर। इन सुर्ख रंग के कीमती पत्थर को भी लालेन कहते हैं। और फिर ये हुआ कि एक तो ये चारों पांचों गुल चेहरा मतलब यानी फूल चेहरा जैसे चेहरे रखने वाले, और नाजुक अंदाम, नाजुक मतलब यानी दुबला पुतला। इस पर बनाव सिंगार का खास एहतमाम। बनाव सिंगार मतलब यानी खुद को बनना संवरना, जीनत और आराइश को कहते, मेकअप को कहते हैं। उन्होंने आते ही पर्दे की बहस छेड़ दी। यानी ये स्टूडेंट्स जब वो आ गए तो फौरन इन्होंने यानी पर्दे की बहस छेड़ दी, क्योंकि ये लड़के जो थे खुद को उन्होंने मतलब पाउडर शोडर इसी तरह वो लगाया हुआ था और खुद को यानी वो मेकअप करके खुद को खूबसूरत बनाया था। तो फिर ये हुआ कि आते ही पर्दे की बहस छेड़ दी और एक नौजवान कहने लगा, डॉक्टर साहिब अब मुसलमानों को पर्दा उठा देना चाहिए। डॉक्टर साहब मतलब यानी अब मुसलमानों को पर्दा उठा देना चाहिए, मतलब यानी पर्दा नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर साहब मुस्कुरा के बोले, आप औरतों को पर्दे से निकालना चाहते हैं और मैं इस फिक्र में हूँ कि कॉलेज के नौजवानों को भी पर्दा में बिठा दिया जाए। मतलब क्योंकि ये लड़के जो थे उन्होंने मतलब मेकअप किया हुआ था, इस तरह खुद को बनना संवरना खुद को बनाया हुआ था। तो इसी वजह से ये मतलब पर्दे का जिक्र उन्होंने कर दिया। तो फिर मैं इकबाल मतलब जो थे वो कहने लगे कि आप लोग जो है वो मतलब यानी मुसलमानों को पर्दा से उठा देना चाहते हैं, लेकिन मैं लोगों को कहता हूँ कि आप औरतों को पर्दे से निकालना चाहते हैं और मैं इस फिक्र में हूँ कि कॉलेज के नौजवानों को भी पर्दा में बैठा दिया जाए। मरहूम जिंदगी के बाद मामलात में खास ज़ाबितों के पाबंद थे। ज़ाबिता मतलब यानी कानून को कहते हैं, उसूल ज़वाबित को कहते हैं। वो घर का सारा जो हिसाब किताब वो बाकायदा रखते थे।
گھر کا سارا حساب کتاب کیا کرتے تھے؟ باقاعدہ رکھتے تھے، مطلب یہ نہیں قاعدے کے مطابق رکھتے تھے، اور ہر شخص کے خط کا جواب ضرور دیتے تھے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، عجیب مطلب حیران کر دینے والی بات ہے، کوئی شخص ان سے کوئی سند میں دلیل یا کسی تصنیف مطلب کسی موضوع پر کتاب جو لکھنے پر ان کی رائے لینے آتا تھا تو کہتے تھے خود لکھ لاؤ، میں دستخط کر دوں گا، اور یہ بات صرف ٹالنے کی غرض نہیں کہتے تھے۔ ٹالنا مطلب یہ نہیں نہ کرنا، یعنی یہ ٹالنا کی وجہ سے، بہانہ کرنا کی وجہ سے وہ تو نہیں کہتے تھے، بلکہ جو کچھ لکھ لاتا تھا اس پر دستخط کر دیتے تھے۔ ان کی طبیعت میں بلا کی آمد تھی۔ بلا کا مطلب یعنی تیز، زبردست۔ ایک ایک نشست میں 200 شعر لکھ جاتے تھے۔ یہ نشست اور نشست کا لفظ بھی میں مطلب یعنی لغت میں نے سرچ کیا تو اس کے حوالے سے کہ یہ لفظ نشست ٹھیک ہے یا نشست ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے 200 شعر لکھ جاتے تھے۔ پلنگ کے پاس ایک تپائی پر پنسل اور کاغذ پڑا رہتا تھا۔ جب شعر گوئی پر طبیعت مائل ہوتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا؟ یعنی طبیعت، تپائی کا مطلب یعنی چھوٹی میز کو کہتے ہیں، میں نے آپ کو نہیں بتایا، چھوٹی میز کو تپائی کہتے ہیں۔ طبیعت کا مطلب مزاج، لکھنا شروع کر دیتے تھے، کبھی خود لکھتے تھے، کبھی کسی کا یا کسی کو لکھوا دیتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے کہ مطلب شاعر تھے، اگر طبیعت میں مطلب اگر وہ شعر کہنا وہ آ جاتا تھا، شعر کہنا یا مائل ہو جاتی تھی، یا اسی طرح ان کے ذہن میں مطلب یہ سوچ بیٹھ جاتی تھی، خیال ان کے جو تھے وہ بننے سنورنے شروع ہو جاتے تھے، تو پھر کیا کرتے تھے؟ مطلب یہ نہیں وہ شاعری مطلب وہ پھر کر بیٹھتے تھے۔ آگے یہ جو آخری صفحہ ہے یہ بھی ساتھ ساتھ اس کی بھی تشریح کروں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کو گداز کر رکھا تھا۔ عشق رسول مطلب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے یعنی ان کے دل کو گداز کر دیا تھا، مطلب کر رکھا تھا، نرم کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے وقت ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی تھی۔ پرنم مطلب یہ آنسو وہ ان کی آنکھوں میں آ جاتے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے بے اختیار رو پڑتے تھے۔ اس کے حوالے سے تو میں ایک بات ان کے حوالے سے میں نے یہ بھی پڑھی ہوئی ہے کہ ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مطلب یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، تو یہ اس حوالے سے میں ایک واقعہ بتاؤں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے حوالے سے یہ بات مشہور تھی، یہ بات تھی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، جب وہ تلاوت کرتے تو قرآن پاک کی، تو تلاوت کرتے کرتے اتنے زیادہ روتے تھے کہ رونے کے بعد وہ اپنی بیٹیوں کا آواز دیتے، اور تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کا آواز اس لیے دیتے تھے تاکہ وہ قرآن پاک کو اوپر کسی جگہ میں مطلب یعنی دھوپ میں لے جا کے وہاں پہ مطلب رکھ لیں، کیونکہ وہ آنسو کی وجہ سے، ان کے آنسو کی وجہ سے وہ قرآن پاک کے جو پیجز ہوتے تھے، جو صفحات ہوتے تھے، وہ گیلے پڑ چکے ہوتے تھے۔ تو اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ اس حوالے سے بھی مطلب کہنا چاہتے تھے کہ ظاہری بات ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو زیادہ آتے تھے، وہ زیادہ مطلب یعنی روتے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ رونا انسان کو تب آتا ہے کہ جب کسی کو قرآن پاک کے الفاظ بھی سمجھ آتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ ان کو سمجھ آ جاتا ہے، تشریح اور تفسیر ان کو وہ آ جاتی ہیں، تو یہ تب آ جاتی ہیں کہ جب ہم مطلب یہ نہیں جو علماء ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھنا شروع کریں، ان کے ساتھ یا مسجد میں جانے کے بعد مطلب یہ قرآن پاک کو لینا شروع کر دے، تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں ترجمہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو توفیق دے کہ ترجمے کے ساتھ بھی ہم قرآن پاک کو پڑھیں۔ غرض ان کی شخصیت بے حد دلاویز تھی۔ دلاویز مطلب یعنی بہت زیادہ یعنی دل کو چھونے لینے والی ان کی جو طبیعت تھی وہ تھی، اور پھر یہ ہوتا تھا دلاویز کا مطلب یعنی دلکش۔ اور قرآن پاک کو جن لوگوں نے صرف ان کا کلام پڑھا ہے، کلام مطلب پڑھا ہے، ان کی شاعری پڑھی ہے، ان سے ملے نہیں تو وہ اقبال کے اعلیٰ کمالات سے بے خبر ہے۔ مطلب یعنی جن لوگوں نے صرف ان کا کلام پڑھا ہے، ان کی شاعری پڑھی ہے، اور ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات نہیں کی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے اعلیٰ کمالات سے، تو اقبال کے اعلیٰ کمالات سے بے خبر ہے۔ کمالات مطلب صلاحیتیں۔ موت سے کوئی 2.5 سال پہلے وہ میو روڈ پر اپنی نو تعمیر کوٹھی میں اٹھ گئے۔ میو روڈ پہ مطلب یہ لاہور کی ایک سڑک ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ میو روڈ لاہور کی ایک سڑک کا نام ہے۔ اور پھر ابھی تھوڑے وہاں گئے، ابھی تھوڑے دن ہوئے تھے کہ ان کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ بیگم صاحبہ جو تھی یہ دوسری بیگم تھی، اور اس بیگم کا نام جو تھا وہ سردار بیگم تھا، اور انہیں اس واقعے کا بہت صدمہ مطلب بہت زیادہ یعنی خفا ہوئے، پریشان ہوئے۔ ظاہری بات ہے کہ بیوی ان کی تھی، ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اور پھر
میں نے اس حالت میں انہیں دیکھا کہ مرحومہ کی قبر کھودی جا رہی ہے اور وہ پیشانی پر ہاتھ رکھے پاس ہی بیٹھے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ یہ حالت انسان کی بہت ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان خود کو نہیں کنٹرول کر سکتے۔ اصل میں جس کی بھی فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ صدمہ اتنا زیادہ گہرا ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی صدمے کو مطلب یعنی یہ صدمہ بہت زیادہ یعنی امپاسبل ہوتا ہے، کسی کو کنٹرول میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مختلف مسائل سے، تکالیف سے اللہ تعالی ہمیں، مختلف مصیبتوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائیں۔ تو اس وقت وہ بہت بوڑھے معلوم ہو رہے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی اور چہرہ زرد، مطلب یعنی بہت زیادہ بوڑھے معلوم ہو رہے تھے۔ زرد کے معنی یعنی پیلا۔ اس واقعے کے بعد ان کی صحت برابر بگڑتی مطلب خراب ہوتی چلی گئی، اور آخر 21 اپریل یعنی 21 اپریل 1938 مطلب یعنی آخر 21 اپریل 1938 کو عیسوی کو انتقال کیا اور شاہی مسجد کے باہر دفن ہوئے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ باہر۔ باہر کا معنی ہے آؤٹ سائڈ یا بیرون جگہ، اور باہر کے معنی روشن یا ظاہر۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح یا اس سبق کی تشریح سے ضرور استفادہ کر رہے ہوں گے اور کر بھی چکے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ میرے اس چینل کی جتنی بھی جو ویڈیوز ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرتے جائیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی فائدہ پہنچتا چلے جائیں۔ ہمیں بھی خصوصاً دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔